امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ اب ذرا وہ بھی سن لیں۔ امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام اعظم کے بھی امام ہیں۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق۔ اگر آپ برا نہیں مانے اس لیے کہ بات یہ سچی ہے، آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی۔ ہاں، اہل بیت کی اہل سنت ایسے ہی تعظیم کرتی ہے، اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا۔ اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلہ ملتا ہے اہل بیت کے یہاں جھکنے۔ ہاں، اور اب دوسرا تعارف کراؤں امام جعفر صادق کا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ بہلول دانا جو 2 درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا، وہ مجذوب، وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے امام جعفر صادق کی۔ جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں، اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی، اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا۔ اس ذات کو کہتے ہیں جعفر صادق، جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا۔ اب جب بہلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام، تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ مجھے بات ہے امام جعفر صادق، اگلا مہینہ انہی کا ہے، ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی مرغی کے مرض آتے ہیں۔ وہ یہ تو فلاں کرتا ہے تہوار کے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فلاں ناچتا ہے تو تم لوگ ناچنا بند نہیں کرتے، تو وہ فلاں تہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے۔ اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے، ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہے۔ تو یہ اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے نا۔ آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جانچنے لگے، خدا کر اللہ انہیں توفیق عطا۔ اب میں گفتگو اختتام پہ پہنچاتا ہوں، اب گفتگو مکمل نہیں کروں گا اختتام کو، آپ تھک نہ جائیں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہے بولیں، لیکن میری عادت یہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں۔ لیکن آپ توجہ کریں، 2-3 بات پڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، دھیان دیں۔ امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو۔ حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ کہا حضرت، لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے ہیں، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی۔ اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر۔ اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں رکھ دیا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا۔ تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں، جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، آپ نے لے لیا ہمارا گھر۔ فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر کا سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے
محل مل چکا ہے۔